السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا لیکچر باکس. میں ہوں گلزار منور. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 6 جانوروں کے بارے میں جن کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. اور وہ جانور کون کون سے ہیں اور ان کو مارنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیا ریزنس ہے، کیا وجوہات ہیں. حوالے کے لیے میں آپ کو کتاب بتا دوں، تہذیب الاسلام ہے علامہ محمد باقر مجلسی کی، جہاں سے میں یہ تمام باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور کیوں منع فرمایا ہے اس کو ہم آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. کتاب تہذیب الاسلام میں کچھ یوں بیان ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں مردہ ابابیل تھی. ابابیل پرندے کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. حضرت نے جلدی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے وہ ابابیل لے لی اور زمین پر پھینک دی. پھر فرمایا، آیا تمہارے کسی عالم نے اس پرندے کے مارنے کا حکم دیا ہے یا کسی فقیر نے؟ میرے والد گرامی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر نے سلسلہ بسلسلہ میرے جد امجد امام باقر سے پھر امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام حسین، امام حسین سے امام علی، امام علی سے رسول خدا نے یہ حدیث بیان کی ہے. یعنی کہ میرے والد گرامی نے سلسلہ بسلسلہ میرے جد امجد حضرت رسالت مآب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت نے 6 جانوروں کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے. رسول خدا نے 6 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے. ان میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 شہد کی مکھی، نمبر 2 چونٹی، نمبر 3 مینڈک، نمبر 4 لٹورا ہے جو کہ ایک بڑے سر والا ایک پرندہ ہوتا ہے جو کچھ چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے، نمبر 5 ہدہد، نمبر 6 ابابیل. ان 6 جانوروں کو مارنے کی ممانعت فرمائی ہے رسول خدا نے. اب ان 6 جانوروں کو مارنے کی کیوں ممانعت فرمائی ہے اس کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم شہد کی مکھی کی بات کرتے ہیں. تو شہد کی مکھی کو مارنے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ وہ نمبر 1 وہ پاکیزہ کھانے والی اور پاکیزہ جمع کرنے والی ہے. یعنی شہد کی مکھی پاک کھاتی ہے اور جو چیز نکالتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے. اور یہ خاصیت نہ جنوں کی ہے اور نہ یہ خاصیت انسانوں میں ہے. خدا نے اس پر وہی بھیجی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا. سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کا لباب میں بیان کروں کہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہوں پر جو اپنے چھتے بنائیں اور پھر میوے کھا کر ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کے مشروبات نکلتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم شہد کہتے ہیں. اور اسی شہد کے اندر ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو ان کی شان میں قرآن مجید میں آپ نے آیت ملاحظہ کی. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں چونٹی کی، تو چونٹی کو مارنے سے کیوں ممانعت کی گئی ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ چونٹی کو اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا تھا، اور حضرت سلیمان اپنے اصحاب کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے تھے کہ یکایک دیکھا کہ ایک چونٹی آسمان کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی یہ عرض کر رہی ہے کہ خداوند، ہم تیری مخلوقات میں سے ہیں اور ہر طرح تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں خزانے غیب سے روزی عنایت فرما، اور آدم کی اولاد یعنی انسانوں میں سے بیوقوف لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کے مکافات میں ہم کو مبتلا نہ کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پھر چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسروں کی دعا کی وجہ سے باران رحمت نازل فرمائے گا. یعنی چونٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اور لوگوں کو قحط سے نجات ملی. اسی طرح نمبر 3 تیسری جانور کی اگر ہم بات کریں جو کہ مینڈک ہے، تو اس کو اس وجہ سے مارنے سے منع کیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے آگ روشن کی تھی تو زمین کے تمام جانوروں نے اللہ تعالیٰ سے اس آگ پر پانی ڈالنے کی اجازت مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے سوائے مینڈک کے اور کسی کو اجازت نہیں دی. اس نے ایسی کوشش کی کہ اس کا 2/3 جسم آگ سے جل گیا، اب جو باقی ہے وہ 1/3 ہے. تو اس وجہ سے مینڈک کو مارنے سے منع ہے. اس کے بعد چوتھے جانور کی اگر ہم بات کریں جو کہ ہدہد ہے، ہدہد کو مارنے کے لیے اس لیے ممانعت ہے کہ نے حضرت سلیمان کو سلطنت بلقیس کی خبر دی تھی. سلطنت بلقیس کے لوگ ستاروں اور سورج کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے
ان کو خدا یکتا کی طرف انہیں اللہ کی طرف دعوت دی. اس نیک عمل کی وجہ سے ہدہد کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں لٹورا کی، لٹورا ایک بڑے سر والا پرندہ ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے، اور اس کے مارنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس نے پورے 1 مہینے حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور سرندیب سے آپ کو جدہ لے کر گیا تھا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ابابیل کی، ابابیل کا مارنا اس لیے ممنوع ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام یعنی کہ آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت پر رنج و افسوس کرنے کی وجہ سے ہوا میں گردش کیا کرتی ہے، اور اس کا زمزمہ سورہ الحمد پڑھنا ہے. کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ وہ آخر میں وَلَضَّالِّینَ صاف کہتی ہے. تو یہ سارے وہ جانور ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جن کو مارنے سے دین اسلام نے ممانعت فرمائی ہے، اور اس کی وجوہات بتانے کی میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں، کسی بھی جانور کے حوالے سے کوئی ایسا نقطہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس ویڈیو میں شامل نہیں ہو سکا ہے، تو آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے آپ اپنی نالج کو شیئر کر سکتے ہو اور اس ثواب میں اپنا حصہ ملا سکتے ہو. ایٹ دا اینڈ لیکچر باکس کا ہمیشہ کی طرح ویژن ہے کہ وہ ایجوکیشن کو موو فارورڈ کرے، آگے شیئر کرے. تو اس نیک عمل میں آپ بھی شامل ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. خدا حافظ.